أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اور لوگ آپ سے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. آپ فرما دیجئے کہ وہ بیماری ہے، ناگواری ہے اور گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں. ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان سے مقاربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاکیزہ نہ ہو جائیں. فَإِذَا تطہرن، جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر ان کی طرف آؤ جہاں سے یا جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. ویحب المتطہرین، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو جملہ احکام ہیں ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے، اور امت مسلمہ جن کو قیادت اور سیادت سونپ دی گئی بنی اسرائیل سے قیادت اور سیادت چھن جانے کے بعد، ان کو جو پاکیزہ معاشرے کے اور پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے جو احکامات دیے گئے ہیں یا دیے جا رہے ہیں، ان میں پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزہ معاشرتی تعلقات، انسانوں کو انسانوں سے جو تعلقات ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس اعتبار سے جو جن سے مخالف کے ساتھ تعلقات ہیں، مرد اور عورت کے تعلقات، وہ ہر معاشرے کا ایک بہت ہی اہم موضوع رہے ہیں. اور خاص طور پہ معاشرے کے قیام کے لیے یا معاشرتی ارتقاء میں کردار ادا کرنے والا جو سب سے بنیادی ادارہ ہے، جس کو ہم خاندان کہتے ہیں، جو نکاح سے وجود میں آتا ہے، یہ ہر دور کا انتہائی اہم مسئلہ رہا ہے. گزشتہ درس میں یہ بات ہو چکی کہ اللہ کریم نے عائلی احکام یا خاندانی احکام یا معاشرتی احکام کے حوالے سے جتنی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اتنی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے عبادات کے حوالے سے بیان نہیں فرمائیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرتی تعلقات یا معاشرتی وہ یونٹس، وہ بنیادی اکائیاں جن سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، وہ شریعت اسلامیہ کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے. ظاہر ہے کہ معاشرہ ہوگا تو اس کے اندر حقوق اللہ کو پورا کرنے کا سوال پیدا ہوگا. معاشرہ اگر بنیادی طور پر اپنی بنیاد کے اعتبار سے اور اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اپنے قیام کے اعتبار سے اگر وہ پاکیزہ نہیں ہوگا تو اس کے اندر بے شمار خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا اس کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا مرد اور عورت کے حوالے سے جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں بہت سارے پہلو تھے جن کے بارے میں ابہام موجود تھا، اور اللہ کے قرآن نے ان تمام ابہامات کو دور
کیا ہے اور ہماری وہ غلط فہمیاں دور کی ہیں جو کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی انسان کے ذہن میں آ سکتی۔ انہی میں سے ایک سوال تھا جس پہ گزشتہ درس کے آخر پہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، اور حیض خواتین کے خاص ایام کو کہتے ہیں، اور یہ بات معروف ہے لغت کے اعتبار سے بھی، میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بات رکھ دی، اور اس کے لیے کوئی ابہام والی بات نہیں کہ کس کے بارے میں وہ سوال کرتے تھے۔ سوال کا پس منظر یہ تھا کہ چونکہ یہ خاص ایام عورتوں کے، ان میں ان کی ظاہری کیفیت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کی طبیعت کے اندر فرق پڑتا ہے، اور پھر بہت سارے احکام شریعت کے ایسے ہیں جو ان کے اوپر ساقط ہو جاتے ہیں، اور ان احکامات کے ساقط ہونے کی وجہ سے ابہام پیدا ہوتا ہے کہ کہیں عورت جو ہے وہ سارے ہی معاملات سے اس کو معطل کر دیا جائے اور بالکل معاشرتی طور پر اس کے ساتھ مقاطعہ کر دیا جائے، کیا کوئی ایسی کیفیت ہے؟ اور بنیادی طور پر یہ سوال یہود کے رویے سے پیدا ہوا کہ یہودی ایسا کرتے تھے اور عورت سے ہر قسم کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیتے تھے ان دنوں کے دوران۔ اب دیکھیں، اگر کوئی 3 دن سے لے کر 10 دن کا دورانیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں یہ رکھا ہے جو ان ایام کے تحت گزر جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر مہینے جو 1/3 وقت ہے وہ اگر معاشرتی مقاطعے میں گزر جائے گا تو عورت تو معاشرے کے اندر ایک عضو معطل بن کے رہ جائے گی۔ لہٰذا بہت ضروری تھا، اور لوگوں کے ذہنوں میں سوال بھی تھا، اسی لیے انہوں نے سوال کیا یسألونک عن المحیض، کہ ہم ان کے خواتین کے اوپر جب ایسی کیفیت ہو اور وہ خاص ایام ہوں تو ہم کیا کریں؟ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اذن، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اذن بنیادی طور پر ایسی ناگواری کی کیفیت کو کہتے ہیں جو صرف تکلیف کی وجہ سے، یعنی جسمانی ٹارچر کی وجہ سے ہو تو اس کو بھی اذن کہتے ہیں۔ ناگواری، وہ ناگواری جو انسان جسمانی تکلیف کی وجہ سے محسوس کرے وہ بھی اذن ہوتا ہے، اور جو طبعی نفرت کی وجہ سے ناگواری محسوس کرے وہ بھی اذن ہوتا ہے۔ لہذا اذن کا معنی تکلیف بھی ہے، اور اذن کا معنی گندگی بھی کیا گیا ہے جس سے انسان کی طبیعت کے اندر ناگواری پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر ناگواری پیدا ہوتی ہے، ایک ناپاک خون ہے اور ناپاک ایام ہیں، اور ایسی کیفیت میں خواتین کو نماز بھی، روزہ بھی، اور جو بنیادی جو احکام ہیں وہ ساقط کر دیے جاتے ہیں، تو ہے تو وہ بیماری اور ناگواری کی کیفیت۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور اس میں خواتین کو چھوڑنا بھی ہے، فَاعْتَزِلُوا ان کو ترک کر دو، قطع تعلق کر لو، فی المحیض حیض کے دنوں میں۔ اب اس سے یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کا طرز عمل درست تھا۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ یہودیوں کا اور ہندوؤں کا طرز عمل جو ہے خواتین کے ساتھ ان ایام میں وہ ملتا جلتا ہے، عیسائیوں کا بالکل اس سے مختلف ہے۔ عیسائی ہر طرح کے تعلق کو ان ایام میں جائز قرار دیتے ہیں، تو شریعت اسلامیہ نے وہ متوازن اور معتدل نقطہ نظر بتایا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی معاشرے کے اندر اس کو اپنایا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پہ جو مسلم معاشرہ ہے جو پاکیزگی کی علامت ہے، اس میں تو بالکل سیٹ پیٹرن اور ایک ایسا اسلوب بتا دیا جائے کہ خواتین کے ساتھ کیسا سلوک ہونا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاشرتی تعلقات کے حوالے سے ان سے مقاطعہ کر دو، بلکہ اگلے الفاظ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اس وقت تک ان سے مقاربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ اور اس مقاربت سے مراد کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، جیسے محیض کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، اسی طرح مقاربت کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر لفظ لمس آیا ہے تو اس کا مطلب مطلقاً چھونا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد تعلق زوجیت قائم کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ مقاربت جو ہے اس سے مراد تعلق زوجیت قائم کرنا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں سارے تفصیلی احکام دے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ جو انسان کے اندر فطری پہلو ہے حیا کا، اور جو فطری مادہ ہے حیا کا، جو انسان اپنی پرائیویٹ باتوں کو بہت ہی کھلے الفاظ میں نہ سننا چاہتا ہے نہ بیان کرنا چاہتا ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کا تقاضا ملحوظ رکھا ہے اور اس کو ملفوف انداز میں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاکیزگی اختیار نہ کر لیں اس وقت تک ان سے مقاربت نہ کرو۔ یہ ایک بہت سمجھائی بات ہے، کسی معاشرے کے اندر اس کے لیے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف اس سے مراد تعلق زوجیت کا انقطاع تھا، اور وہی تعلق زوجیت کا
جو دوبارہ اجرا ہے یہی ایک فرق پڑے گا، باقی معاشرتی حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی سارے معاملات، عورت گھر کا کھانا پکا سکتی ہے، وہ ہر چیز کو ہاتھ لگا سکتی ہے قرآن پاک کے علاوہ، اور کسی بھی چیز کے ساتھ ہاتھ لگانا، کسی کپڑے کو ہاتھ لگانا، کسی کھانے کی چیز کو ہاتھ لگانا، کھانا پکانا، وہ نجس نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ ہر طرح کے کام کر سکتی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، صرف ایک استثناء کے ساتھ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، اور جب وہ پاکیزگی اختیار کر لے۔ اب دیکھیں پیچھے یطہرنا تھا، یہاں تطہرنا، فرق ہے دونوں باتوں۔ فرق یہ ہے کہ اذن ایک گندگی اور ناگواری تھی جو طاری ہوئی خاص ایام کے اندر، تو اس وقت عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں چلی گئی۔ اب یطہرنا کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس کیفیت سے باہر آ جائے گی تو وہ حالت طہارت ہی کہلائی جائے گی۔ عورت ہاتھ لگانے کے اعتبار سے، چھونے کے اعتبار سے اس وقت بھی ناپاک نہیں تھی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کیفیت میں مبتلا کیا تھا، لیکن جب وہ اس کیفیت سے باہر آ گئی ہے، یعنی اس کے جو پیریڈز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اب وہ پاک ہے۔ حتیٰ یطہرن کا مطلب ہو گیا کہ وہ اس نے پاکیزگی اختیار کر لی۔ لیکن تطہرنا جو ہے دونوں معنوں کے اعتبار سے تو ایک ہی ہیں، لیکن اس میں کچھ الفاظ زائد ہیں، اور عام طور پہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں حروف زائد ہو جاتے ہیں اور لفظ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، وہاں معنی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو تطہرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بتکلف، باہتمام پاکیزگی اختیار کرنا۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف وہ جو ماہواری بند ہونا اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو باقاعدہ پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنے کا طریقہ ہے، غسل، وہ بھی کر لیا جائے اور مکمل طور پر عورت پاک ہو جائے، تو پھر اس کے بعد وہ جو تعلقات منقطع ہوئے تھے وہ بھی، اس کی بھی اجازت ہے۔ وہ اس کو پھر اب آگے دیکھیں، سبحان اللہ، قرآن پاک کا کیا اسلوب ہے، فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر اپنی خواتین کی طرف آؤ جہاں سے تمہیں حکم دیا گیا۔ اب یہ حکم کہاں دیا گیا ہے؟ من حیث امرکم اللہ، حیث کا لفظ جو ہے جہاں کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو جیسے اس کے معنی ہو یا جہاں معنی ہو، پورے قرآن میں کہیں حکم نہیں، تو وہ کہاں حکم دیا گیا ہے؟ یہ ہے وہ شریعت کا حیا اور شرم کا تقاضا جو انسانوں کے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور انسانی کی طبیعتوں کے اندر انسان نے فطرت سلیمہ کے اندر جو تقاضا رکھا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایسے ملفوف انداز میں کہ انسان اپنی پرائیویٹ باتیں نہ کرنا چاہتا ہے نہ سننا چاہتا ہے، لہٰذا اس کو ایسے ملفوف انداز میں بیان کر دیا کہ یہ کہاں حکم دیا ہے؟ قرآن میں کہیں بھی حکم نہ آئے، اس لیے کہ میاں بیوی کے تعلقات ایک انتہا درجے کی پرائیویسی ہے، دنیا کائنات کی ہر پرائیویسی سے زیادہ پاک اور زیادہ معتبر اور زیادہ قابل احترام پرائیویسی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے جو میاں بیوی کے آپس کے معاملات، آپس کے گفتگو وہ لوگوں کو بتائے، یا آپس کے تعلقات کی انٹرپریٹیشن لوگوں کے سامنے کرے، وہ بدترین آدمی۔ تو شریعت نے اس تقاضے کو ملحوظ رکھا ہے، اس پرائیویسی کو، کہ انسان اس وقت باتیں کیسی کرتا ہے، انسان اس وقت گفتگو کیسی کرتا ہے، انسان اس وقت ظاہری حیثیت میں اور ظاہری حالت میں کیسا ہوتا ہے، کیسا رویہ اختیار کرتا ہے، یہ ساری وہ تفصیلات ہیں جس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے من حیث امرکم اللہ، جیسا اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ کہاں حکم دیا؟ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں حکم دیا ہے کہ کھانا جو ہے وہ منہ سے کھانا، کھانا کھاتے وقت ناک سے نہیں کھانا، کان سے نہیں کھانا، منہ سے کھانا، کہاں حکم دیا؟ فطرت سلیمہ کے اندر موجود ہے۔ یہ صرف انسانوں کی فطرت میں نہیں بلکہ جانوروں کی فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور وہ جبلی طور پر وہ سارا کچھ اللہ سے سیکھ کے آتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو حکم ہے نا اللہ کا من حیث امرکم اللہ، یہ اللہ کا وہ حکم ہے جو فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے، اللہ نے ہر شخص کی فطرت میں رکھا ہے، لہٰذا فطری طور پر اللہ نے وہ حکم فرما دیا۔ وہ اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ ہر سلیم الفطرت آدمی وہ اپنے اپنے پرائیویٹ معاملات کے بارے میں وہ خود جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا تفصیلات طے کی ہے، لہٰذا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ تفصیلات بیان کرنے کی اور نہ تفصیلات حاصل کرنے کی۔ لیکن ایک بات ہوگی کہ وہ فطرت کا اور فطرت سلیمہ کا تقاضا ہو، بگڑی ہوئی فطرت کا تقاضا نہ ہو، جس کی فطرت بگڑی ہوئی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ سٹینڈرڈ جو اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر ودیت فرمایا ہے، ہر بچہ اس پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بدبخت بناتے ہیں تو ان کے والدین بناتے ہیں،
یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں، مجوسی بنائیں، یا معاشرتی طور پر ان کو ایک بگڑی ہوئی فطرت کا عادی بنائیں، ایک بگڑے ہوئے معاشرے کا با حیا بنائیں یا بے حیا بنائیں، یہ تو والدین بناتے ہیں۔ البتہ اگر فطرت بگڑی ہوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کریم نے انسان کی فطرت کے اندر، فطرت سلیمہ کے اندر وہ شعور ودیت کیا ہے جس کو اللہ کریم یہاں من حیث امرکم اللہ کے الفاظ سے تعبیر فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے خود حکم دے دیا ہوا ہے اور فطرت سلیمہ کے اندر وہ حکم موجود ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یہ ہے تقاضا، پورے معاشرے کو پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور متطہرین، وہ جو میں نے وہاں عرض کیا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، کہ یطہرنا اور تطہرنا کے الفاظ میں فرق ہے، تو تطہرنا متطہرین یہ اسی مادے سے ہے اور اسی باب سے ہے، اور اس باب کے اندر بتکلف طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا، خیالات کی پاکیزگی بھی اس میں شامل ہے، جسم کی پاکیزگی بھی شامل ہے، عقیدے کی پاکیزگی بھی شامل ہے، عمل کی پاکیزگی بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے جو ہر اعتبار سے پاکیزگی بتکلف اختیار کرنے والے ہوں، اپنی زندگی میں محنت کر کے پاکیزگی اختیار کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جیسا چل رہا ہے ویسا ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ پاکیزگی کے اعتبار سے وہ اتنے کانشس ہیں کہ کانشسلی اس کو بتکلف حاصل کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں متطہرین۔ اور توابین، واپس آ جانے والے۔ کیا مطلب؟ اگر کہیں ان سارے امور میں کہیں غلطی ہو جائے، یہ چونکہ انسان کے پرائیویٹ معاملے ہیں اور انسان کا ذاتی معاملہ ہے، اس کے بارے میں صرف وہ جو فطرت سلیمہ کا شعور ہے اسی پر اعتبار کیا گیا ہے، لہٰذا کسی شخص سے ذاتی طور پر کوئی ایسی خطا ہو جائے جو انسان کا بالکل نجی، ذاتی اور پرائیویٹ معاملہ ہے، اس میں خطا ہو جائے تو اس کو بھی ہر وقت توبہ کے منہج سے نہیں ہٹنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ ہو تو توبہ کرنی، بلکہ توبہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے غسل کرنا۔ جس شخص کے جسم پر میل کچیل نہ بھی ہو وہ بھی غسل کرتا ہے مزید پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح توبہ ہے جو انسان کو پاکیزگی کی طرف لے کے جاتی ہے، کہ انسان کے جسم پر گناہ ہوں یا نہ ہوں، اس کے اعمال گناہ سے آلودہ ہوں یا نہ ہوں، وہ ہر وقت توبہ کرتا رہے۔ تو جس طرح غسل کرنے سے، کپڑے بار بار دھونے سے انسان اپنی پاکیزگی اختیار کرنے اور طہارت اختیار کرنے اور نظافت اختیار کرنے میں فطرت سلیمہ کا تقاضا پورا کرتا ہے، اسی طرح انسان توبہ کرتے ہوئے فطرت سلیمہ کا اور شریعت اسلامیہ کا تقاضا پورا کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جتنا زیادہ خوبصورت اور جتنا صاف ستھرا اللہ کے سامنے بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے وہ اتنا کرے، جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے۔ یہ توبہ کا یہ مطلب ہے کہ پوری زندگی کا، اسی طرح جیسے لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کے غسل کرنا ہے، نہانا ہے، اور میل لگی ہو چاہے نہ لگی ہو، معمول ہے کہ نہانا ہے، اس لیے کہ نظافت کی علامت ہے، پاکیزگی کی علامت ہے، طہارت کی علامت ہے۔ اسی طرح توبہ کرنا بھی پاکیزگی اور طہارت کی علامت ہے کہ انسان توبہ کرتا رہے تو اللہ ایسے توبہ کرنے والوں کو اور ایسے متطہرین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ گویا عقیدے سے لے کر عمل تک اور جسم سے لے کر نظریے تک اور خیالات تک سب چیزوں کی پاکیزگی اس میں شامل ہو جاتی ہے اگر انسان جسمانی تقاضے بھی پورے کرے اور وہ جو عقیدے اور نظریے کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرے جو پاکیزگی اور طہارت کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمائے۔ نساؤکم حرث لکم، اب یہ سارے معاشرتی معاملات میں عورت اور مرد کے جتنے تعلقات ہیں، وہ جو بنیادی اکائی میں نے عرض کیا تھا کہ معاشرہ بنتا ہے اس بنیادی اکائی سے کہ عورت اور مرد کا تعلق ہے، جس کو نکاح کہتے ہیں، اور نکاح کے ذریعے سے جو تعلق بنتا ہے اسی سے پورا خاندان وجود پذیر ہوتا ہے، خاندان سے پھر آگے معاشرہ وجود پذیر ہوتا ہے۔ یہ جو ساری تفصیلات ہیں ان سے قطع نظر شریعت اسلامیہ نے اس بنیادی تعلق کے اوپر بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ تعلیمات فرمائیں۔ اب مرد اور عورت کا آپس کا جو تعلق ہے اس میں ظاہر ہے کہ انسان افراط و تفریط کا شکار ہوتا تھا اور ہر دور میں ہوتا، اور اس کے لیے احکام دیے جا رہے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم، یہ جو نکاح ہے یہ اس کا تقاضا بتایا جا رہا ہے حرث کا لفظ کہہ کے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں یا تمہاری کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، پس آؤ تم اپنی کھیتی کی طرف انا شئتم، جیسے تم چاہتے ہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو، مستقبل کا سامان کر لو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور جان رکھو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تمہاری اللہ سے ملاقات ہونے والی۔
وبشر المومنین، اور مومنوں کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجیے۔ دیکھیں، نکاح ایک کانٹریکٹ کا نام ہے۔ یہ جدید تصور جو نکاح کا ہے نا، نکاح ایک معاہدے کا نام ہے جو مرد اور عورت یا لڑکا اور لڑکی آپس میں کر لیتے ہیں، اس معاہدے کو نکاح کہتے ہیں۔ اس تصور نے نکاح کے اس معاہدے کو شریعت سے خارج کر دیا یا مذہب سے خارج کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ایسا معاشرہ دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ممالک میں، اور اب ان کی نقل میں ہمارا معاشرہ بھی اس طرف جا رہا ہے کہ وہ بغیر کسی اور اس میں شرع یا شریعت یا مذہب کی مداخلت کے آپس میں کانٹریکٹ کر لے تو اس کو شادی کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا کی عدالتیں جو ہیں وہ اس کو تسلیم کرتی ہیں کہ آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے، بس یہ ٹھیک ہے، اور آپ بطور میاں بیوی رہ سکتے ہیں، اور پھر اس سے جو اولاد ہوگی اس کو بھی لیجیٹیمیٹ، اس کو بھی جائز اولاد قرار دیا جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر یہی جو ماحول ہے وہ یہی ہے۔ سوشل پارٹنر کہہ کے اس کو، ایک جو سماج کا ساتھی، معاشرتی ساتھی کہہ کے آپ اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لہٰذا یہ ایک صرف معاہدہ ہے۔ اور معاشرتی تعلقات ڈیولپ کرنے کے لیے، چاہے وہ آپ انسان اپنی ذاتی شہوانی لذت حاصل کرنے کے لیے ہو اور صرف شہوت کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہو، یا پھر وہ اولاد حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک معاشرتی بندھن میں بندھنے کے لیے معاشرتی یونٹ کے طور پر اس کو قائم کرے، جب تک اس کا تصور جو ہے وہ کانٹریکٹ کا رہے گا، یہ انسان کی جو فطری جو فطرت سلیمہ ہے، یہ اس کے تقاضے کو کسی صورت پورا نہیں کرتا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کانٹریکٹ قرار نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، اس سے منہ پھیرتا ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس سے ہمیں جو بات اخذ ہوئی وہ یہ کہ نکاح سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے، بلکہ نکاح تو ایک عبادت کی قسم ہے، اور معاشرتی طور پر یہ تعلقات استوار کرنا شریعت اسلامیہ میں تو کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کا تعلق ہماری آخرت کی زندگی کے ساتھ نہ ہو اور اخروی بدلے کے ساتھ نہ ہو۔ نکاح اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کیا جائے گا اور ان طریقوں کو ملحوظ رکھ کے کیا جائے گا تو یہ صرف انسان کی شہوانی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، یہ صرف اور صرف اس کے معاشرتی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، یہ صرف اور صرف اس کے مستقبل کے لیے معاملات سیدھے نہیں کرتا، یا معاشرے کی ایک یونٹ کی تشکیل ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک عبادت کے زمرے میں شامل ہے۔ لہٰذا یہ تو بندگی ہے۔ تو جب آپ اس کو بندگی اور عبادت کا تصور لیں گے تو پھر اس میں ایک ایسی پاکیزگی کا تصور آ جاتا ہے، ایسا خوشگوار تصور آتا ہے جس میں پوری زندگی کے لیے ایک بندھن میں بندھنا شامل ہوتا ہے۔ جب پوری زندگی کے لیے آپ ایک بندھن میں بندھ گئے ہیں تو اس کے تقاضے بھی اسی طرح ایور لاسٹنگ ہیں، اس کے تقاضے بھی اسی طرح دور رس اثرات اور نتائج رکھنے والے ہیں، اور صرف دنیاوی زندگی میں نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جو اچھے زوج ہیں، جو نیک زوج ہیں، وہ یہاں دنیا میں نہیں بلکہ وہ جنت کے اندر بھی اکٹھے ہوں گے۔ اگر خواتین کو نیک زوج دنیا والے خامند چاہیے ہوں گے، جو ازواج مطہرہ کی بات ہے نا جنت کے اندر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے نیک بیویاں ہیں، بلکہ عورتوں کے لیے بھی نیک شوہر ہیں۔ ازواج زوج کو کہتے ہیں، اس کا اطلاق عورت پر بھی ہوتا ہے، مرد پر بھی ہوتا ہے، لہٰذا مرد کے لیے عورت زوج ہے اور عورت کے لیے مرد زوج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاک جوڑے سب کے لیے رکھے، لہٰذا اس کا تعلق اس کی تاثیر صرف دنیا تک نہیں ہے بلکہ یہ تو آخرت تک ہے، یہ تو جنت تک ہے۔ اور یہ جو یونٹ تشکیل پا رہا ہے یہ گویا ایک ایسی جو انسان کی پوری زندگی بلکہ آخرت سے متعلق جو جتنے معاملات ہیں اس کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے انسان، جب انسان نکاح کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ نکاح کے تقاضے بھی بیان ہوئے ہیں، اور اس نکاح کو اور اس معاہدے کو اگر ختم کرنے کی کوئی صورت ہو تو اس کے تقاضے بھی سارے بیان کر دیے گئے ہیں، اور فرمایا نساؤکم حرث لکم۔ اب خواتین کے ساتھ جو انسان تعلق رکھتا ہے، مختلف معاشروں میں مختلف قسم کے تعلقات میں، اس کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا،
تو کہ عورت کے بارے میں کیا کیا تصورات مختلف معاشروں کے اندر پائے جاتے تھے، یا ہمارے معاشرے میں بھی، ہم چونکہ ہندوانہ معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے ایک عرصہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، اور ہمارا پڑوسی ملک اب بھی وہ سارے معاشرے کے اندر جو ایک میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے، جہاں میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ عورت کی یہ حیثیت ہے کہ وہ بس خامد کی ہے، اور خامد اگر فوت بھی ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ جل کے مر تو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی ہے، اس کے ساتھ بہت سارے معاملات ہیں، معاشرتی طور پر اس کے اوپر ایسی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ تو ایسے جتنے بھی معاشرے ہیں یا جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں ان کو ختم کیا گیا ہے، اور فرمایا نساؤکم حرث لکم۔ ذہن میں یہ رکھو کہ خواتین کے ساتھ جب ایک دفعہ تعلق بن گیا، میاں بیوی کا تعلق بن گیا، تو یہ مرد کے لیے کھیتی کی مانند ہے۔ یہ ایک ایسا استعارہ ہے جس نے بہت سارے پہلو جو ہیں واضح کر دیے ہیں ملفوف انداز میں۔ شریعت نے اس کو واضح نہیں کیا، شریعت نے اس کو کھول کے بیان نہیں کیا، لیکن الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ آپ اس لفظ حرث پہ گھنٹوں لگے رہیں تو یہ لفظ حرث آپ کو سارے عورت اور مرد کے تعلقات کے حوالے سے سارے پہلو جو ہے وہ کھول کے بیان کر دے۔ مثلا آپ کا باغ ہو، حرث دو پہلو ہوتے ہیں حرث کے لفظ کے۔ ایک حرث اس کھیت کو کہتے ہیں جس کھیت میں فصل اگائی جاتی، اس کو بھی حرث کہتے ہیں، اور ایک حرث وہ ہے جو آپ اس سے فصل حاصل کرتے ہیں نا، وہ بھی حرث ہے، یعنی جو پھل آپ کو ملتا ہے حرث اگانے سے، کھیتی کاشت کرنے سے جو پھل ملتا ہے وہ بھی حرث۔ تو نساؤکم حرث لکم، اگر کسی کا باغ ہے، کسی کا کھیت ہے یا کسی فصل ہے، آپ ذمہ دار سے پوچھیں ذرا وہ اس کی احتیاط کیسے کرتا ہے، اس کے بارے میں کتنا کانشیس ہوتا ہے۔ تو جب یہ فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، تو ساری تفصیلات کو چھوڑو، اگر تم اپنی حرث کے بارے میں، اپنی کھیتی کے بارے میں ساری زندگی لگا دیتے ہو، کوئی کام نہیں کرتے، ذمہ دار کو دیکھیں صبح صبح اٹھتا ہے، بھاگ کے کھیتی میں جاتا ہے، بھاگ کے اس کا خیال کرتا ہے، کہیں اس کو کوئی درندہ نہ پڑ جائے، کہیں اس کو کوئی چرندہ نہ پڑ جائے، کہیں اس کو کوئی پرندہ نہ پڑ جائے، اس کے جتنے حفاظت کے میئرز ہوتے ہیں وہ لینا اس کاشتکار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اگر مرد کو کہا جا رہا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، تو گویا اس کے اندر وہ ساری تفصیلات بیان کی کر دی گئی ہیں کہ عورت کا محافظ جو ہے وہ مرد ہے، اس کی پروٹیکشن کے، اس کے خیال رکھنے کے، اس کے جو جملہ ضرورتیں اس کو پوری کرنے کے اعتبار سے، اس کے جملہ تقاضے پورے کرنے کے اعتبار سے سب سے بڑا ذمہ دار تو مرد ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے سارے تقاضے پورے کرے۔ یعنی اس کا مطلب وہ خاص ایک معنی نہیں ہے کہ حرث سے جو ہے وہ کھیتی مراد ہے اور کھیتی سے فصل لینی ہوتی ہے، تو گویا یہ صرف اور صرف مردوں کی آزادی اور مردوں کے حقوق کا جو ہے وہ مظہر ہے یہ آیت، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مرد کی ذمہ داریاں واضح کرتی ہے کہ اگر تمہاری حرث ہوتی ہے تو تم اس کے لیے کن کن تقاضوں کے پابند ہوتے ہو۔ اسی طرح عورت جب تمہارے پاس آ گئی تو اس عورت کے سارے تقاضے پورے کرنے، حفاظت سے لے کر ان کی اپنی جملہ جو ضروریات ہیں ان سے لے کر ہر چیز کو پورا کرنا وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ نساؤکم حرث لکم چھوٹا سا جملہ ہے، اللہ کریم نے ملفوف انداز میں سارا کچھ اس کے اندر بیان فرما دیا، اور نکاح کے وہ مقاصد بھی بیان کر دیے، اور آگے فرمایا کہ فاتوا حرثکم انا شئتم، کھیتی ہیں تمہاری۔ اس کے پس منظر میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے عجیب و غریب سوالات تھے معاشرتی تعلقات کے حوالے سے، اور عجیب و غریب وہ سوالات تھے جو انسان کے پرائیویٹ معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، جو زوجین کے بالکل سیکرٹ اور پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں ان سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے ایسی مسکنسیپشنز پھیلا رکھی تھیں میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کہ میاں بیوی کا تعلق ایک خاص قسم سے ہو، ایک خاص طریقے سے ہو تو وہ درست ہے، اور دوسرے طریقے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ وہ انہوں نے اپنے طور پر یہ بنا رکھا تھا، شریعت اسلامیہ نے اس کی کوئی کھول کے تفصیل نہیں بیان کی۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، اگر تم اس کو کھیتی سمجھتے ہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آگے فرما دیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ۔ قَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے آگے کا سامان کر لو۔ آگے کا سامان کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر تم نے خاندان کی بنیاد رکھی ہے تو یہ صرف لذت کے حصول کے لیے، صرف شہوت رانی کے لیے نکاح نہیں کیا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تم نے اپنی جان کے لیے، اپنے آپ کے لیے تم لوگوں نے اپنا مستقبل بھی بنانا ہے، اور اس سے مراد وہ اولاد ہے جو اللہ تعالیٰ ایک خاندانی یونٹ قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو گویا وہ جو اولاد ہے
وہ بھی آگے بھیجو کا کیا مطلب؟ اپنے مستقبل کی فکر کرو. صرف ایک سوشل کانٹریکٹ کر کے، ایک سماجی معاہدہ کر کے ایک لڑکا لڑکی آپس میں صرف وقتی تعلق قائم کر لیں، اس کو شریعت اسلامیہ نے نکاح کہا ہی نہیں، وہ نکاح ہے ہی نہیں. اگر آپ موقت نکاح کرتے ہیں، خاص وقت کے لیے کرتے ہیں، خاص مقصد کے لیے کرتے ہیں، شریعت اس کو نکاح تصور ہی نہیں کرتی. نکاح ہے ہی وہ جو اپنے جملہ تقاضوں کے ساتھ ہو، اور اس کے جملہ تقاضوں میں کیا ہے کہ وہ اس کی حفاظت بھی اسی طرح سے کی جائے جیسے آپ کھیتی کی طرح کرتے ہیں، اور اس سے جو منفعت کا حصول ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ اب یہ یونٹ خاندان کا بنا ہے، اس نے معاشرے کی تشکیل کرنی. لہٰذا ایسا کوئی تصور، کہیں آپ نے کوئی ایسا معاشرہ دیکھا ہے کہ جس معاشرے میں زمیندارہ تو کر رہے ہوں، کاشتکار کاشتکاری تو کر رہے ہوں، لیکن اس کاشتکاری کا مقصد ان کا یہ ہو کہ اس میں سے فصل نہیں ہونی چاہیے؟ کبھی دیکھا ہے ایسے زمیندار ہوں، ان کے پاس بیٹھ کے گفتگو چل رہی ہو، فکری محفلیں لگی ہوئی ہوں اور فکری مجالس برپا کی جا رہی ہوں زمینداروں کو اکٹھا کر کے، اور سارے زمیندار آپس میں بیٹھ کے سوچ رہے ہوں کہ اس دفعہ پیداوار زیادہ ہو گئی ہے، اس کو کم کیسے کرنا ہے؟ کبھی کہیں دیکھا؟ کبھی انسان کی سوچ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں کوئی زمیندار بھی ہوں، کاشتکار بھی ہوں، اور وہ اپنی فصل کے بارے میں پریشان ہو کہ فصل زیادہ ہو رہی ہے، جبکہ مقصد ہی اس کا یہ ہے، اس کے بنیادی مقاصد میں یہ شامل ہے کہ وہ کاشتکاری کرتا ہی اس لیے کہ اس میں سے فصل ہونی چاہیے. یہ صرف اور صرف حضرت انسان کو اس معاشرتی تعلق کے حوالے سے سوجھی پوری دنیا میں کہ یہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ اس پیداوار کو کم کیسے کرنا. گویا یہ آیت جو ہے، یہ جتنی خاندانی منصوبہ بندی کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں ان سب کا قلع کما کرتی ہے یہ آیت، کہ اس طرح کی اگر کوئی پلاننگ کرتے ہو جس مقصد کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، یہ تو اس مقصد سے انحراف ہے. اگر تم یہ پلاننگ کرتے ہو کہ پیداوار زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو جس طرح ایک کاشتکار پیداوار کی کمی کے لیے منصوبہ بندی نہیں کر سکتا، اور جو منصوبہ بندی کرے گا اس کو احمق تصور کیا جائے گا، اور اس کو ہر کوئی سمجھے گا کہ اس سے بڑا پاگل اور بے وقوف کوئی نہیں ہے اور احمق کوئی نہیں ہے جو کاشتکاری بھی کر رہا ہے اور پلاننگ یہ کرتا ہے کہ اس میں سے فصل کم ہو. بعین ہی جو لوگ نکاح کرتے ہیں اور نکاح کرنے کے بعد پلاننگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے اولاد کے اندر کمی واقع ہو، اور یہ خاندانی منصوبہ بندی کے جو مختلف صورتیں زمانے کے اندر اور مختلف مجالس برپا کی جاتی ہیں، بلکہ محکمے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن پاک کے مقاصد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ اللہ کے قرآن کے بتائے ہوئے جو نکاح کے مقاصد ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. تو یہ گویا یہ آیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر، جہاں دیگر بہت سارے پہلو معاشرتی تعلقات کے اور عورت اور مرد کے باہمی حقوق و فرائض کے جہاں بہت سارے پہلو واضح کرتی ہے، اپنی اس جامعیت کے اندر وہاں اس مسئلے کا حل بھی ہمیں کر دیتی ہے کہ یہ جو سوچ انسانوں میں ڈیولپ ہوئی ہے یہ ایک منفی سوچ ہے اور قرآن پاک کے تقاضۂ نکاح کے خلاف. فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے آگے بھیجو. کیا مطلب؟ دنیا میں بھی آپ کو اچھا مستقبل چاہیے. ہر شخص اپنی اچھی اولاد کا متمنی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں بھی بتائی ہیں. دعا قرآن نے کہا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اولادوں سے، نسلوں سے خاندان بنتے ہیں تو معاشرے بنتے ہیں، اور انسانی معاشرہ تشکیل ہی اس سے پاتا ہے. اور اگر تم اس پلاننگ میں لگ جاؤ کہ یہ معاشرے کے اندر بڑھوتری زیادہ ہو رہی ہے، اس کو کم کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شریعت کے تقاضوں کے خلاف کر رہے ہو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، یہ اخروی اعتبار سے بھی ہے کہ جو تم کرو گے، آگے بھیجو گے. بہترین سرمایہ جو رہ جاتا ہے دنیا میں اس میں سے نیک اولاد ہے. بہترین سرمایہ اگر دنیا میں جو انسان نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح حدیث ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. انقطع عملہ، اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 باتوں کے. اللہ اکبر، کسی کو علم پڑھایا ہے اور وہ لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دے رہا. یا کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے اور اس صدقہ جاریہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے.
اور ایک تیسری چیز جو فائدہ دیتی ہے وہ نیک اولاد ہے، ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو یہ تو ایک قیمتی اور زبردست اثاثہ ہے، یہ تو ایک زبردست قسم کی انویسٹمنٹ ہے۔ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ تاکہ کل کلاں کام آئے، لوگ بچت کر کے رکھتے ہیں کہ کل کلاں کام آئے۔ شریعت بتاتی ہے کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ اپنے آگے کی فکر کر لو اور اس کے لیے اپنا بندوبست کر لو، اور اگر نیک اولاد انسان چھوڑ کے جاتا ہے تو اس سے بہتر اثاثہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور ہمیشہ یہ یقین رکھو اور اس کو جان رکھو کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے ملاقات تو ہونی ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایک اینڈ پوائنٹ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ہر چیز کا اینڈ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو محنتی اور مشقتی ہے۔ مشقت کے مختلف پہلو ہیں، انسان لگا ہوا ہے گدوں کی طرح کام کرنے، صبح و شام کسی نہ کسی محنت میں لگا ہے، اور اس محنت کا ایک اینڈ ہونے والا ہے، اور یہ سفر بھی جاری ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، سفر بھی جاری ہے، بھی یہ سفر اللہ کی طرف، الی ربک، انسان ہر لمحہ اپنے رب سے قریب ہو رہا ہے، اور محنت بھی جاری ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے فملاقیہ، ایک دم یہ ختم ہو جائے گا کہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ اگر یہ ذہن میں رہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہو کے اس کا جواب دینا ہے، تو پھر یہ معاملہ محفل کا ہو یا خلوت کا ہو، یہ معاملہ انسان کے بالکل پرائیویٹ لمحات کا ہو، اور انسان کے ذاتی معاملات کا ہو، یا انسان کے مجلسی معاملات کا، انسان ہر وقت کانشس رہتا ہے اور اس فکر میں رہتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو کیا جواب دینا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جو جتنی بھی باتیں کہی جا رہی ہیں یہ کوئی لوگوں کو شہوت رانی کی طرف اکسانے کے لیے نہیں کہی جا رہی، یہ لوگوں کو جو ان کے ذاتی معاملات ہیں، جو پرائیویٹ معاملات ہیں، ان کے بارے میں صرف اور صرف یہ کوئی زبانی لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں کہی جا رہی، بلکہ یہ اس مقصد کو یاد کروانے کے لیے کہی جا رہی ہیں کہ تمہاری زندگی کے جو سب سے زیادہ سینسٹیو معاملات ہیں، سب سے زیادہ جو نازک معاملات ہیں، تمہارے پرائیویٹ معاملات ہیں، نجی اور ذاتی تمہارے لمحات ہیں، ان میں بھی تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے، ان میں بھی تم اللہ کا خوف رکھو۔ جس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا، جس وقت کوئی نہیں آپ کو اسیس کر رہا اللہ تو اسیس کر رہا ہے، وہ لمحات سارے کے سارے اللہ جانتا ہے۔ واتقوا اللہ، اب معاملات کوئی اور کے دیکھنے کے، کسی اور کے لکھنے کے نہیں ہیں، اللہ کے دیکھنے کے اور اللہ کے گننے کے ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو سارے معاملات سیدھے رہیں گے۔ اور یہ واتقوا اللہ ہر قانون جہاں بیان ہوا ہے، سورۃ المائدہ پہ آپ پہنچیں گے، سورہ نساء میں، یہاں سورہ بقرہ میں، جہاں جہاں احکام کی آیات ہیں، ہر حکم کے بعد یا اس کے قریب ترین کسی آیت میں واتقوا اللہ یہ لفظ ضرور آیا۔ اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ کسی قانون کی پابندی ہو نہیں سکتی جب تک دل میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو انسان پابندی کرتا ہے، وہ خوف نہ ہو تو کوئی پابندی ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا یہ ان سارے معاشرتی قوانین کی پابندی کب ہوگی؟ دونوں احساسات ذہن میں ہوں۔ کیا؟ ایک تو اللہ سے ڈرنا ہے، واتقوا اللہ۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، یہ بات ذہن میں رہے، کبھی محو نہ ہو۔ اتقوا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہر لمحہ انسان کی یہ تڑپ موجود ہو، دل میں بھی، دماغ میں بھی، اور عملی طور پر بھی۔ ہر لمحہ انسان کا یہ احساس اور تڑپ کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹی ایسی بات ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی رضامندی کا ہر وقت خیال، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ہر وقت خیال جس کے دل میں رہتا ہے وہ متقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ یہ معاشرتی تعلقات بھی اسی وقت ٹھیک رہیں گے اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق رہیں گے جب تم ان کو بھی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر کرو گے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ناراضگی سے بھی بچنا ہے
اور اللہ کی رضامندی بھی حاصل کرنا ہے، پھر وہ سارے تقاضے پورے ہوں گے۔ اور ذہن میں یہ بھی بات ہو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، ہر لمحہ تمہیں خیال ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں پر جو ایمان لے آتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ایمان، اس پہ ہر دفعہ بہت بات ہو جاتی ہے، میں اس کے عملی پہلو کی طرف اپنی اور آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ ایمان اصل میں عمل کا نام ہے۔ امام بخاری نے اپنے الجامع الصحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے، اس کا نام رکھا ہے ان الایمان هو العمل۔ ایمان اصل میں عمل کا نام ہے، کرنے کا کام ہے۔ تو بشر المومنین، یہاں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاشرتی تعلقات کی بات ہو رہی ہے، زوجین کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے، عائلی زندگی کی بات ہو رہی ہے، فرمایا کہ وبشر المومنین، مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہ کون سا ایمان ہے جو ہر معاملے میں ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے؟ کون سا عمل ہے جس کا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے، جس کے بعد یہ خوشخبری ہوگی؟ ان الایمان هو العمل، ایمان عمل کا نام ہے۔ اور امام بخاری نے اس میں جو حدیث نقل کی ہے ایمان اس باب کے اندر، وہ ایک ہی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، بہترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا بہترین عمل ہے۔ پوچھا گیا ثم ماذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد جہاد اللہ کے راستے میں کرنا، وہ اس کے بعد بڑا عمل۔ پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا حج مبرور، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے عین مطابق، سنت طریقے کے مطابق حج کرنا، یہ اس کے بعد ہے۔ تو گویا جس طرح جہاد کرنا ہے ایک عمل ہے، جس طرح حج کرنا ایک عمل ہے، اسی طرح ایمان لانا بھی ایک عمل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر المومنین، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، تو بات تو ہو رہی ہے معاشرتی تعلقات کی، تو کیا کریں تو ہم مومن بن جائیں؟ وہ کون سا عمل ہے جو کرنے سے ہم مومن بن جاتے ہیں؟ وہ عمل مان لینے کا عمل ہے، فوراً مان جائیں، جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے اس کو مان جائیں، اپنے تردد، اپنے فکر، اپنے تفکر، اپنے تخیل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، خواہ مخواہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، بلکہ جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے اس کو مان جائیں، وہ ہوتا ہے مومن۔ فوراً مان جائیں کہ جو کچھ اللہ نے کہا وہی ٹھیک ہے، اللہ اکبر، جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ التصدیق الجازم، ایمان ہے تین چیزوں کا نام، ایک تو دل سے تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو، اور اعضاء سے عمل ہو، والعمل بالجوارح، التصدیق الجازم والاعتراف التام والاقرار الکامل والعمل الجوارح والارکان۔ جب کوئی شخص یہ تینوں کام کرے گا، اعتراف اور اقرار ایک ہی بات ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے اور مکمل اقرار کرے کہ میں نے مان لیا، دل سے تصدیق ہو کہ اس سے سچی بات اور کوئی نہیں، اور پھر آخری بات اس پر عمل بھی ہو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم مومن ہیں۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ ایمان مرکب ہے، اس کے سارے اجزاء میں سے یہ سارے اجزاء شامل ہیں۔ ہم اس کو تسلیم کر لیں، اور اگر تسلیم کر لیا تو پھر اس کا عمل کریں، اقرار بھی کریں، دل سے تصدیق بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر المؤمنین، ایسے عمل کرنے والوں کو، ایسے مومنوں کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور نہ بناؤ اللہ کو عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنے قسموں کی آڑ، اپنے قسموں کی آڑ نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو، ان تبروا، یہ کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ، واللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کو اپنی قسموں کی آڑ نہ بناؤ۔ یہ جو ایمان ہے نا، ایمان یمین کی جمع ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان ہے، الف پہ زبر، یہ جمع ہے یمین کی۔ یمین کہتے ہیں قسم کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے قسموں کی آڑ نہ بناؤ۔ عرضہ، عرض سے عین را ضاد، یہ عربی زبان میں عرضہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیش کرنا یا کسی چیز کا سامنے ہونا۔ یہ
یہ کسی کے سامنے پیش ہونا. اور اسی طرح رضا سے ہی اعتراض کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے. اعتراض کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز اس طرح سامنے آ جائے کہ وہ اس سے راستہ رک جائے تو اس کو اعتراض کہتے ہیں. جو ایسی چیز کا سامنے آنا جو رکاوٹ بن جائے وہ اعتراض ہوتا ہے. تو عرضہ کا مطلب ہے آڑ، یعنی کسی بھی چیز کو آپ ایسی آڑ بنا لیں کہ یہ اب کسی چیز سے باز رہنے کا بہانہ بن گیا. کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جو انسان عمل کرنے سے رک جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کی آڑ اللہ کو نہ بناؤ. اس لیے کہ قسم تو کھانی اللہ کی چاہیے. انسان جب بھی قسم کھائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب بھی قسم کھاؤ اللہ کی قسم کھاؤ. بلکہ فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے نا وہ شرک کرتا ہے. من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، اور ایک حدیث میں آیا او کفر، یا اس نے شرک کیا یا اس نے کفر کیا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی. تو ہم جب قسمیں اٹھاتے ہیں تیری قسم، میری قسم، فلاں کی قسم، اور یہ ساری قسمیں جو ہیں یہ یا شرک ہیں یا کفر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو قسم تو کھانی اللہ کی، لیکن اللہ ہی کی قسم کھا کر انسان کسی کام سے باز آ جائے. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، تین باتیں بتائی گئی ہیں. ان تینوں میں سے کسی کام سے رک جاؤ قسم کھانے کی وجہ سے. انسان قسم کھا لے میں آئندہ نماز نہیں پڑھوں گا، پھر کہے کہ میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے میں نے نماز نہیں پڑھنی. یا قسم کھا لے کہ میں نے کسی کی صلح نہیں کروانی. قسم کھا لے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی کی کاموں سے نہیں بچنا. قسم کھا لے کہ میں نے اللہ کی رضامندی کے کام نہیں کرنے. قسم کھا لے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا. کسی بھی طرح کی قسم کھا لے اور کہے کہ میں نے چونکہ اللہ کی قسم کھائی ہے اب میں یہ کام تو نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی قسموں کو نیکی کے کاموں میں آڑ نہ بناؤ. ایک تو غلطی یہ کی کہ قسم غلط کھا لی، اور دوسرا اوپر سے یہ کام کہ وہ نیکی کے کام سے رک جانا. تو اس طرح کی کوئی بھی قسم جو کھائی ہوتی ہے، ایسی قسم کو کیا کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. لوگ اس معاشرے میں بھی اور آج کے معاشرے میں بھی قسم اٹھا لیتے ہیں. ایسی قسم اٹھانے کے بعد انسان کیا کرے؟ اس کے ساتھ بہت سارے معاشرتی تعلقات اور معاشرتی معاملات جڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ایک خاص معاملہ جو آگے اگلی آیات میں آئے گا کہ عورت سے قطع تعلق کرنے کی قسم کھا لیتے تھے، جس کو ایلا کہتے ہیں. شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں قرآن نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے، اس پر ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ بات آئے گی. لیکن اس کا تعلق بھی چونکہ قسم کھانے سے ہے لہٰذا قسم کا معاملہ پہلے ذکر کر دیا. یمین تین قسم کی ہوتی ہے. ایک یمین تو ہے جس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، ایک یمین کو کہتے ہیں یمین لغو جس کا ذکر اگلی آیت میں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا. فضول قسمیں، لغو کا مطلب ہوتا ہے فضول قسمیں. لیکن یہ کون سی قسم ہے؟ اچھا، تیسری قسم ہے قسم کی یمین غموس. یمین غموس ہوتی جھوٹی قسم. انسان بالکل بغیر کسی جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ بات حقائق کے خلاف ہے انسان قسم اٹھا دے، اس کو یمین غموس جھوٹی قسم کا. اور حدیث میں آیا ہے کہ جو غموس جھوٹی قسم ہے وہ من الکبائر، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ. الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس. یہ مسند احمد کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جو ہیں کبیرہ گناہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور والدین کی نافرمانی کرنا یا والدین سے بدسلوکی کرنا. عقوق الوالدین کا مطلب صرف نافرمانی نہیں ہوتا، عقوق الوالدین کا مطلب والدین سے بدسلوکی بھی ہوتا. اور تیسری چیز وقتل الناس، اور لوگوں کو قتل کرنا. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ سے شرک کرنا کائنات کا سب سے بڑا گناہ، اور پھر اس کے بعد والدین کی نافرمانی، پھر قتل الناس، لوگوں کو قتل کرنا. اس کے ساتھ چوتھی چیز فرمائی والیمین الغموس. کوئی شخص اگر جھوٹی قسم کھا جاتا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن یہ جو تینوں قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ، اس میں سے کفارہ جو ہے قسم کا وہ صرف اور صرف یمین منعقدہ پر ہے. یمین لغو پر بھی کفارہ نہیں ہے
اور یمین غموس پر بھی کفارہ نہیں، اگرچہ یمین غموس بہت بڑا گناہ ہے اور کبائر میں سے ہے، لیکن اس کے اوپر کفارہ نہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر یہ موضوع پھر بیان ہوگا، وہاں پہ قسم کا کفارہ بیان کیا گیا۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ جس سے پوچھے نا، جس مسلمان سے بھی قسم کا کفارہ کیا ہے، وہ کہتا ہے 3 روزے رکھنا۔ بالعموم سب لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے قسم کا کفارہ 3 روزے رکھنا۔ قسم کھا لی، اب 3 روزے رکھو۔ 3 روزے قسم کا کفارہ نہیں ہے، وہاں جا کے یہ مضمون تفصیل سے آئے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں 89 میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان کیا، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تم لغو قسمیں کھاتے ہو اس کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تمہارے دلوں نے پختہ قسم کھائی ہو۔ اور یہاں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے۔ فرمایا جو قسم کھاتے ہو اس کو آڑ نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے اللہ کی قسم بھی کھائی ہو کسی نیکی کے کام سے رک جانے کی، تو وہ نیکی کے کام سے روکنے کی وجہ نہیں بن سکتی۔ آڑ نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا کام نہیں رک سکتا۔ کون کون سا نیکی کا کام؟ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس۔ دیکھیں کون کون سی بات اس میں آتی ہے۔ ہم پیچھے آیت بر پڑھ آئے ہیں، آیت بر کے اندر کیا کچھ ساری نیکیاں آ جاتی ہیں، سارا حسن سلوک بر میں آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے البر حسن الخلق، اچھا اخلاق لوگوں کے ساتھ رکھنا یہ نیکی ہے۔ تو ان تبرو کیا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کے ساتھ درجہ بدرجہ جتنے اللہ نے حقوق بنائے ہیں وہ سارے کے سارے حقوق العباد اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی حقوق العباد میں سے کسی کا بھی نہ ادا کرنے کی قسم کھا لے تو قسم کھانے کے باوجود وہ کام اس کام سے رک جانا یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے، یہ قسم کھانے کی وجہ سے اس کام سے رک نہیں سکتا۔ دوسری بات ہے وَتَتَّقُوا، تتقو کا مطلب ابھی بات ہوئی، تتقو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر لمحہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا احساس۔ کیا مطلب؟ تتقو کا مطلب اللہ کے حقوق سے ہے، ان تبرو و تتقو، حقوق اللہ سارے آ گئے، حقوق العباد سارے آ گئے، وتصلحوا بین الناس، سارے معاشرتی معاملات اس کے اندر آ گئے، اور لوگوں کے درمیان صلح کروانا، کہ کوئی بھی معاملہ فساد کی طرف جا رہا ہے، صلح یا اصلاح فساد کے مقابلے میں ہے، بگاڑ کے مقابلے میں ہے، کسی بھی بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے تمہیں موقع ملے، تم کہو کہ نہیں بھی نہیں یہ کام میں نہیں کرتا۔ اگر کوئی بھی کام تمہارے ذمے لگتا ہے یا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کرنا چاہیے اور تم اس لیے رک جاتے ہو کام اوکھا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس میں پڑھنے کی، میں نے تو طے کیا ہوا کہ میں نے یہ کام میں یہ کام نہیں کرتا۔ جو کام تم کر سکتے ہو وہ لوگوں کی اصلاح کا کام ہو، فساد سے بچانے کا کام ہو، بگاڑ سے بچانے کا کام ہو، تم نے قسم بھی کھائی ہوئی ہو تو تم رک نہیں سکتے۔ یہ قسم بھی اللہ کی قسم بھی کھائی ہوئی ہو تو وہ آڑ نہیں بن سکتی، الا یہ کہ تم کہو کہ نہیں میں یہ بس کام نہیں کرتا۔ بھئی تمہارا موڈ، تمہارا مزاج وہ کیسے آڑ بن سکتا ہے جب اللہ کی قسم کھائی ہوئی بھی آڑ نہیں بن سکتی۔ نیکی کے کام سارے کے سارے کرنے ہیں۔ لوگ اس طرح قسم اٹھا لیتے تھے اس معاشرے میں بھی، آج بھی لوگ بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں، میں یہ کام نہیں کرتا۔ آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں جو کام کر سکتا ہے اور وہ نہیں کرتا تو گویا وہ اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل کر رہا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا جو کام کر سکتا ہے اور پھر نہیں کرتا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے۔ سمیع اور علیم، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات اس وزن پہ آتی ہیں جس کو ہم فعیل کا وزن کہتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے، اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے۔ استقلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقل صفت ہوتی ہے اللہ کی۔ سمیع کا مطلب اللہ ہمیشہ سننے والا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس وقت اللہ تعالیٰ سن نہ رہا ہو۔ علیم کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاننے والا ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو، وہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ دونوں صفات کے اندر استقلال پایا جاتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا۔
ولا کی یا نہیں کرے گا، ولاکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، بلکہ وہ مواخذہ کرتا ہے یا تمہیں پکڑے گا بما کسبت قلوبکم، اس بات پر پکڑے گا جو تمہارے دلوں نے کمائی کی ہے. یعنی دل سے جو انسان قسم کھاتا ہے، سوچ کے قسم کھاتا ہے. یمین غموس بھی انسان دل سے سوچ کر کھاتا ہے، اور یمین منعقدہ وہ بھی پختہ قسم انسان کھاتا ہے. جو تم پختہ قسم کھاتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا. اور اس کا پھر کفارہ کیا ہے؟ 3 کفارے وہاں پہ بیان ہوئے ہیں، تفصیل وہاں پہ آئے گی. ایک کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس طرح کا اوسط درجے کا کھانا وہ تم 10 مسکینوں کو کھلاؤ. او کسوتہم، یا پھر ان کے کپڑے پہنانا. او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا. یہ ہے کفارہ. وہاں پہ 3 روزے کدھر سے آ گئے بھائی؟ ہم تو سب کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھنا ہے. کفارہ 3 روزے نہیں ہے. آیت نمبر 89 سورہ مائدہ کے اندر اسی مضمون کو مکمل کیا گیا ہے. وہاں پہ کفارہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں ایٹ پار. یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا پھر غلام آزاد کرے. لیکن اگر کسی کے پاس یہ تینوں باتیں نہ ہوں، وہ نہ کر سکتا ہو، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے، کپڑے پہنانے کے لیے، غلام نہیں ہے آزاد کرنے کے لیے، یہ تینوں باتوں میں سے کوئی چیز وہ نہیں پاتا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو یہ نہیں پاتا اس کے لیے ہے فَصِيَامُ 3 ایام، وہ 3 روزے رکھ لے. تو 3 روزے کفارہ نہیں ہے. کفارہ اصل میں جو کفارے وہ 3 قسم کے کفارے ہیں، یا غلام آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا. اور اگر کوئی شخص یہ نہ کر سکے تو پھر وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے. جس کے پاس یہ استطاعت نہ ہو، جس کے پاس استطاعت ہو بھی اور وہ کہے کہ میں روزے رکھ لوں گا، یہ چاروں چیزیں ایٹ پار نہیں ہیں. وہاں جا کے دوبارہ بات ہوگی انشاءاللہ. یہ چاروں چیزیں ایٹ پار نہیں ہیں جب کفارہ دینا ہے، بلکہ 3 چیزیں ایٹ پار ہیں، 3 چیزیں برابر ہیں. چوتھی چیز تو اس صورت میں ہے جب پہلی تینوں میں سے کچھ میسر نہ ہو. اور اگر کوئی شخص پہلی آپشن کے طور پر روزے رکھتا ہے تو یہ قرآن کے منشا کے خلاف ہے. کیسی قسم پہ انسان نے دل سے قسم کھائی تھی، اور چاہے وہ سچی قسم تھی چاہے وہ جھوٹی قسم تھی. اگر تو جھوٹی ہے تو ہے ہی بہت بڑا گناہ. سچی قسم کھائی دل سے سوچ سمجھ کے میں یہ کام نہیں کروں گا، بعد میں اس کا دل کرتا ہے میں کر لوں، تو کفارہ ادا کرے اور وہ کام کر لے. شریعت نے یہ رکھا ہے. اور خاص طور پر اگر اس نے کسی نیک کام کے لیے قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، وہ تو قسم لازماً توڑ دینی چاہیے. لیکن وہ جو لازماً قسم توڑنی ہے، یہ جو حکم ہے نا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، یہ اصل میں یہی حکم ہے کہ قسموں کی آڑ بنا کر نیکی کے کاموں سے باز نہ رہو. نیکی کے کام تو کرنے ہیں، ہاں البتہ قسم کھائی ہوئی ہے تو قسم توڑی ہے تو قسم کا کفارہ تو ادا کرنا پڑے. کوئی شخص قسم اٹھا لے کہ میں فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا تو نیکی کے کام سے تو نہیں رکنا، لہٰذا وہ قسم جو اٹھائی ہے وہ غلط اٹھائی. اب اس قسم پر کفارہ ادا کرے اور نیکی کا کام کرنا شروع کر دے. اور بعض اوقات انسان ایسی قسم اٹھاتا ہے کہ وہ اس وقت آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے قسم اٹھا لینی چاہیے، بظاہر کام کرنا یا نہ کرنا ایک جیسا ہے، تو آدمی قسم اٹھا لیتا. بعد میں آدمی کو خیال آتا ہے کہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے اس سے زیادہ بہتر دوسری صورت اختیار کرنا. تو اس صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب فرمایا، تو خود ان کو مخاطب فرما کے یا عبد الرحمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کیا تھا. اور ان کو آپ نے 2 نصیحتیں کی تھی. ایک نصیحت کی تھی امارت لینے کے بارے میں، کہ کسی جگہ کا امیر بننا ہو، کوئی عہدہ لینا ہو، تو ایک نصیحت کی تھی قسم کے بارے میں. عہدے کے بارے میں نصیحت آپ نے یہ فرمائی تھی یا عبد الرحمن لا تسأل عن الامارہ، کبھی بھی عہدہ لینے کے لیے سوال نہیں کرنا. اس لیے کہ فَإِنْ أُوتِيتَ، اگر تمہیں دیا گیا، اگر کوئی چیز تمہیں دے دی گئی، عن مسألۃ، مانگنے پر کوئی عہدہ دے دیا گیا، تم نے مانگا اور وہ عہدہ تمہیں دے دیا گیا، فرمایا وکلت الیہا، تو اسی عہدے کا ہو کے رہ جائے گا، اسی میں پھنس جائے گا.
وہی تیرے لیے مصیبت اور وبال بن جائے گا۔ اور اگر بغیر مانگے تجھے دیا گیا، اللہ تعالیٰ تیری اس عہدے کی ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ ساتھ آپ نے دوسری نصیحت فرمائی، فَإِذَا حَلَفْتَ عَنْ يَمِينٍ، اے عبد الرحمن اگر کبھی کوئی قسم اٹھا لے تو پکی قسم، فَإِذَا حَلَفْتَ عَنْ يَمِينٍ، قسم کھا لی ہے پکی، لیکن اس کے بعد دیکھتا ہے فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، قسم اٹھا لی ہے، اس کے بعد تو نے دیکھا کہ فلاں کام تو اس سے بہتر ہے، قسم کے دوسری جانب جو کام تھا، جو کر لینا زیادہ بہتر تھا، وہ تمہیں بہتری نظر آ رہی ہے، تو اب قسم کی وجہ سے رکنا نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ میں نے چونکہ قسم اٹھائی ہوئی ہے اب میں نے وہ نہیں کرنا۔ فرمایا فرائیتا، اگر تو دیکھے غیرہا، اس قسم کے علاوہ دوسرا کام جو دوسری جانب جو دوسرا آپشن ہے، خیرم منہا، وہ پہلے آپشن سے زیادہ بہتر ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَقَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، تو اپنی قسم کا کفارہ دے دے، وَآتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور اس کام کی طرف آ جا جو زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا اس میں آپشن تو ہے کہ زیادہ بہتر، یہ اس صورت میں ہے جب ایک اور دوسرے کام کو آدمی تول رہا ہو، جب سیدھی نیکی کی بات ہے اور ساری دنیا کو معلوم ہے، نصوص سے ثابت ہے، معروف نیکی ہے، اور کوئی شخص یہ کہے کہ میں قسم کھا بیٹھا ہوں اب میں نہیں کرنی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قسم اٹھانے کے بعد ہم عام طور پہ یہ لوگوں میں یہ بہت مشہور ہے، ہم کسی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے وعدہ کر لیا، میں نے چونکہ وعدہ کر لیا ہے اب میں نے نہیں کرنا۔ تو دیکھیں اگر کسی نے وعدہ کر لیا ہے برا کام کرنے کا، کسی نے وعدہ کر لیا ہے گناہ کرنے کا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کام کرو، کہتا ہے نہیں میں نے تو اب وعدہ کر لیا ہے، تو کیا خیال ہے اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اللہ کی قسم اٹھا کے نیکی سے باز رہتا ہے، ایسے ہی کوئی شخص وعدہ کر کے جرم پر اصرار کرتا ہے، تو وہ چاہے جرم ہو، چاہے وہ گناہ کی بات ہو، اس پر گناہ کی بات پر جتنا مرضی بڑا وعدہ کیا ہو، قسم اٹھا کے بھی وعدہ کیا ہو تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر قسم اٹھائی ہوئی ہے تو قسم کا کفارہ دے دے اور وہاں سے واپس آ جائے۔ واللہ غفور حلیم، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، غفور فعول کے وزن پہ بہت بخشنے والا، اور حلیم انتہائی بردبار ہے، اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات سے درگزر کرتا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، یہ وہ آگے وہ آیت آگے جو میں نے کہا کہ قسم کے احکام بیان کرنے کے بعد اب جو خاص وہ موضوع چل رہا تھا زوجین کے تعلق کا اور عائلی زندگی کا، اس میں قسم سے بعض اوقات ایک ایسا رواج وہاں پہ موجود تھا کہ قسم کی وجہ سے ان تعلقات کے اندر دراڑ پڑ جاتی تھی یا انقطاع آ جاتا تھا۔ اس انقطاع کو ختم کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے احکام دیے ہیں کہ للذین یؤلون من نساء، جو لوگ اپنی من نسائہم اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ یؤلون جو ہے، یؤلون یہ الا یعلو ایک لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے تاخیر کرنا یا سستی کرنا یا باز رہنا۔ الا یعلو یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، لیکن اسی سے باب افعال سے آتا ہے الا یؤلی ایلاء، یہ باب افعال۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے خاص طور پر اپنی بیوی سے تعلق منقطع کرنے کی قسم کھا لینا، اپنی بیوی سے باز رہنے کی قسم کھا لینا۔ عربوں میں یہ بات بہت عام تھی کہ لوگ، ایک تو طلاق دینے والی بات ہوتی ہے کہ کسی کو طلاق دے دی جائے اور طلاق دے کے اس کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ، اس معاشرتی پاکیزگی کے تعلق کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اور اس سے بھی گھناؤنا جرم یہ تھا کہ قسم کھا لیتے تھے کہ میں نے تمہارے ساتھ اب تعلق نہیں رکھنا، تو صرف تعلق زوجیت سے باز رہتے تھے کہ قسم کھائی ہوئی ہے، باقی گھر کے سارے کام کاج کرنا بھی خاتون کی ذمہ داری ہوتی تھی، گویا وہ بیوی سے بڑھ کر نوکرانی بن جاتی تھی، باقی کام سارے اس نے کرنے ہیں، اس بات کی میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اس قسم کو شریعت اسلامیہ میں ایلا کہا جاتا ہے، للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے باز رہنے کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں پھر شریعت نے ان دو آیتوں کے اندر، یہ آیت اور اس سے اگلی آیت، ان دونوں آیتوں کے اندر
اللہ کے قرآن نے وہ بات واضح کر دی اور مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر قسم اٹھا لو تو پھر کیا کرنا، کیونکہ قسم کا عمومی مسئلہ تو ہو گیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمان، لغو قسموں پر تو اللہ تعالیٰ مؤاخذہ کرتا نہیں۔ لغو قسم کون سی ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کھانا کھایا ہے، اللہ کی قسم میں نے ابھی پانی نہیں پیا، اللہ کی قسم مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، ایسے ہی خام خواہ انسان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ اور عربوں کا تو خاص طور پہ تکیہ کلام واللہ باللہ تاللہ، وہ ہر بات میں یہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہر بات میں بات میں اللہ کی قسم کا ذکر کر لینا، یہ لغو قسم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تم نے قسم کھائی تھی، ابھی تو تم نے قسم کھائی ہے تو لہٰذا اس کا کفارہ دو، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس میں نہیں۔ لیکن اگر پکی قسم کھائی ہے اور پھر بیوی سے باز رہنے کی قسم کھائی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا تربص 4 اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینے تک۔ فَإِن فَاؤوا، پس اگر وہ پورا کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ پختہ ارادہ کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا، ایلا کر لیا، اب اس کے بارے میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو وہاں پہ جب قسم اٹھا لی جاتی تھی تو اس کی مدت طے کر لی جاتی تھی کہ میں اتنا عرصہ تعلق نہیں رکھوں گا۔ دوسری قسم وہ ہوتی تھی جو مطلقاً اٹھا لی جاتی تھی، اس کے لیے کوئی مدت طے نہیں کی جاتی تھی۔ اب ان دونوں صورتوں میں عورت تو بیچاری معلق ہو کے رہ جاتی۔ اب کسی نے اگر کچھ عرصے کے لیے طے کر لیا کہ میں اتنا عرصہ تعلق نہیں رکھوں گا، اتنا عرصہ وہ اپنی قسم نبھاتا ہے اور نبھانے کے بعد واپس اپنی زوجہ کے ساتھ یا زوجات کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جو قسم کھائی تھی اس نے پوری کر لی۔ کسی نے کہا میں 1 مہینہ اپنی خاتون سے تعلق نہیں رکھوں گا، 2 مہینے اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا، تو جتنا عرصہ اس نے قسم کھائی تھی وہ پورے کر لیے، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، روایات میں آتا ہے، آپ نے بھی ایلا فرمایا تھا۔ جب ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا اخراجات نان و نفقہ بڑھانے کا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا فرما لیا تھا، اور کچھ خاص مدت کے لیے۔ اور جب وہ مدت مکمل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس رجوع فرما لیا اور کوئی کفارہ ادا نہیں فرمایا۔ تو اگر تو کوئی مدت ایسی ہے کہ آپ نے مقرر کی ہے اور وہ پوری ہو گئی اور اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے، واپس رجوع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے بغیر مدت کے قسم اٹھائی ہو یا 4 مہینے سے زیادہ مدت کی قسم اٹھائی ہو، اس کے لیے شریعت نے یہ مدت مقرر کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ قسم اٹھا کے اس قسم کا بہانہ بنا کر عورت کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے معلق کر دو۔ 4 مہینے میکسیمم مدت ہے۔ اگر کسی نے کوئی غصے میں آ کے قسم کھائی بیٹھا ہے تو میں تعلق نہیں رکھوں گا، تو اگر اس نے مدت مقرر کی ہے 4 مہینے سے کم کی تو وہ اپنی مدت پوری کرے اور واپس رجوع کر لے، کوئی کفارہ نہیں۔ اگر اس نے مدت پوری نہیں کی اور مدت پوری کرنے سے پہلے رجوع کر لیتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، وہی جو کفارہ سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے، ایلا کرتا ہے 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا غیر معینہ مدت کے لیے، اس کے لیے شریعت نے اب 4 مہینے مقرر کر دیے ہیں۔ وہ 4 مہینے سے زیادہ قطع تعلق کر ہی نہیں سکتا اپنی بیوی کے ساتھ۔ اب 4 مہینے کے بعد اس کو لازماً فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو وہ واپس رجوع کرے اور یا پھر وہ طلاق دے دے۔ فرمایا فَإِن فَاؤوا، کہ اگر تو وہ واپس لوٹ آئیں، پورا کر لیں، اس مدت کو پورا کرنے کے بعد واپس آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مدت پوری ہو گئی۔ اور اگر وہ طلاق دینے کا عزم کر لیتے ہیں، فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو سارے معاملات معلوم ہیں، تو دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا وہ واپس آ جائے اور یا پھر وہ طلاق دے دے۔ اب اس میں ایک تو بات یہ ہے قسم کھانا، تو اس کے اوپر مفسرین نے اور فقہاء نے بہت بحث کی ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے بغیر تعلقات منقطع کر لیتا ہے، ایک تو ہے نا قسم کھا کے تعلق منقطع کرنا، ایک قسم کھائے بغیر بیوی سے لڑائی ہو گئی
اس کو چھوڑ دیا یا کسی اور وجہ سے چھوڑ دیا. تو مالکیہ کا خیال یہ ہے، امام مالک اور ان کے پیروکاروں کا خیال یہ ہے کہ قسم کھائی ہو تو وہ ایلا ہوتا ہے، اس کے لیے تو 4 مہینے کی مدت مقرر ہے ہی. اگر کوئی شخص بغیر قسم کھائے بھی اپنی بیوی سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو وہ بھی، اس کی بھی مدت 4 مہینے ہی ہے. وہ 4 مہینے کے بعد اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا، یا وہ واپس آئے، فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یا تو وہ واپس آئے. اگر وہ واپس نہیں آتا تو فَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ، پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ طلاق دے دے. تو مالکیہ کی یہ جو رائے ہے یہ بڑی ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص قسم اٹھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور وہ اس سے باز رہنے کی وہ 4 مہینے کی مدت ہو، اس سے کم ہو تو پوری کر لی، زیادہ ہو، غیر معینہ مدت ہو تو شریعت اسلامیہ نے 4 مہینے مقرر کر دیے. ہر صورت میں اس کو 4 مہینے میں فیصلہ کرنا پڑے گا. احناف کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر اس نے قسم اٹھائی اور 4 مہینے گزر گئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیروکاروں کا موقف یہ ہے کہ خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی اس کو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ طلاق واقع ہو گئی. اگر وہ 4 مہینے بعد اس نے واپس رجوع نہیں کیا، 4 مہینے فکس ہو گئے، یہ مدت، یہ آخری لمٹ مقرر کر دی ہے شریعت اسلامی. لہٰذا اب یہاں سے جو شریعت کا تقاضا محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ 4 مہینے قسم کھائے بغیر یا قسم کے ساتھ کسی نے اگر تعلقات منقطع کیے ہیں تو وہ میکسیمم 4 مہینے اپنی بیوی سے علیحدہ رہ سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فوجیوں کی چھٹی کا جو قانون بنایا تھا تو وہ بھی 4 مہینے کا بنایا تھا کہ ہر 4 مہینے بعد فوجی کو چھٹی لازمی ہے، جب انہوں نے کینٹونمنٹ بنائے تھے. اور اس کی بنیاد بھی غالباً یہی لی تھی کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی شخص اپنی بیوی سے قطع تعلق نہیں کر سکتا. لیکن جو لوگ اپنی بیوی سے قطع تعلق کرتے ہیں ایلا کر کے، یعنی قسم کھا کے، ان کو تو فوری طور پر یا فیصلہ کرنا ہے واپس آنے کا، یا پھر اگر ان کا طلاق کا عزم ہے تو وہ طلاق دے دیں، اور اگر نہیں دیتے تو معاملہ حاکم کے سپرد کیا جائے گا اور حاکم فیصلہ کرے گا کہ یا وہ طلاق دے اور یا وہ واپس آئے. اگر وہ واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ حاکم کے حکم سے طلاق واقع ہو جائے. اور یہ طلاق ہو سکتی ہے 4 مہینے کے قطع تعلق سے. قسم کی بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ جو مالکیہ کا موقف ہے کہ یہ قسم کے بغیر بھی اگر کوئی شخص 4 مہینے سے زیادہ قطع تعلق کرتا ہے تو وہ اس کی صورت یہی ہوگی ایلا والی. وہ کیا ہے کہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو غیر ممالک میں روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، کئی سال نہیں آتے، ٹیلی فونک رابطہ ہے بس کافی ہے، اور واپس نہیں آتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ بھی یہ بتاتی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ پر بھی جو گیا ہوا ہو اس کو 4 مہینے بعد واپس آ جانا چاہیے. لیکن ہم ہیں کہ جہاد سے بھی گویا بڑا کوئی کام کر رہے ہیں روزی کمانے کا، تو ہم واپس نہیں آتے. تو مالکیہ کے بقول 4 مہینے کے بعد ان کے ہاں بھی یہی صورت ہوتی ہے، یا وہ طلاق دیں یا وہ واپس آئیں، نہیں تو اللہ کے قرآن کی خلاف ورزی ہے. واللہ عالم، یہ ان کی رائے ہے. قرآن کے الفاظ سے جو منشا ظاہر ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر 4 مہینے سے پہلے اس کو فیصلہ کرنا ہے، 4 مہینے آخری حد ہے، لیکن یہ تو اس خاص صورت میں ہے کہ ایلا اس نے قسم کھائی ہوئی ہو. قرآن نے خاص طور پر کہا ہے للذین یؤلون من نسائہم، جو قسم کھا لیتے ہیں باز رہنے کی. لیکن اگر قسم نہ کھائی ہوئی ہو تو قرآن کا منشا یہی محسوس ہوتا ہے کہ طلاق تو واقع نہیں ہوگی، البتہ وہ عورت جس کو 4 مہینے سے زیادہ معلق کیا گیا ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے کہ میرے خامد نے مجھے 4 مہینے سے زیادہ چھوڑ رکھا ہے، اب اس کے بارے میں عدالت فیصلہ کرے، یا تو وہ خامد واپس آئے، اور یا پھر اگر واپس نہیں آتا تو پھر وہ اس کو طلاق دے دے. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرنی ضروری ہے اگر 4 مہینے سے زیادہ تعلقات منقطع ہوں میاں بیوی کے. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. اب جو طلاق کی بات آ گئی، فإن عزموا الطلاق، کہ اگر ایلا کی صورت میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر طلاق کی نوبت کسی اور وجہ سے بھی آ سکتی ہے. تو جب بھی کبھی طلاق ہو، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، جو طلاق والی عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 قروء تک. اب یہ قروء کا لفظ جو ہے یہ قرء ان کی جمع ہے،
یہ حیض پر بھی بولا جاتا ہے، حالت طہر پر بھی بولا جاتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ مفسرین نے، فقہا نے دونوں مراد لیے ہیں، بعض نے طہر مراد لیا ہے، بعض نے حیض مراد لیا ہے، لیکن گنتی کے اعتبار سے کہ چونکہ گننا ہے 3 حیض تک، تو چونکہ حیض کا گننا طہر کے مقابلے میں وہ زیادہ قرین قیاس ہے، لہٰذا لگتا ہے کہ اس سے مراد حیض ہوگا۔ بہرحال دونوں معنی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ 3 حیض 3 مہینے نہیں ہیں، 3 مہینے اس عورت کی عدت ہے جو مطلقہ ہو اور اس کو حیض نہ آتا ہو، اس کے لیے 3 مہینے ہیں، اور جس کو حیض آتا ہو اس کے لیے 3 مہینے نہیں ہیں بلکہ 3 قروء یعنی 3 حیض ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے ان کے رحموں کے اندر یعنی ان کے پیٹوں کے اندر، ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بات چھپائیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے جو خاوند ہیں، احق بردہن، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو واپس لوٹانے کا، فی ذالک، اس معاملے میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں، فساد کو ختم کرنا چاہتے ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں، مثل الذی، جس طرح، علیہن، جس طرح ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، بالمعروف، معروف طریقے سے، اسی طرح جس طرح ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے اس کے اوپر ایک درجہ فوقیت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا جی، اس آیت میں طلاق کے حوالے سے عدت مقرر کی گئی۔ لگتا یوں ہے کہ عربوں کے معاشرے میں عدت اس سے پہلے نہیں تھی اور یہاں عدت مقرر کی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ، ایک عورت ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول نقل کیا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے عربوں کے ہاں کوئی عدت مقرر نہیں تھی، طلاق ہو جاتی تھی، اور خاص طور پہ یہودی تو اس کے بعد کچھ دن بھی بعض اوقات انتظار نہیں کرتے تھے، اور اس عورت کا آگے نکاح یا اس عورت کے ساتھ جو نکاح کرنا چاہتا تھا وہ کر لیتے تھے، اور اس طرح کے مختلف قسم کے رواج وہاں پہ موجود تھے۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جب مجھے طلاق ہوئی تو اس طلاق کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے لیے ایک مدت مقرر ہو گئی عدت کی، کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور جب وہ 3 حیض مکمل ہو گئے، اب بہت سارے لوگوں نے اس پر عدت کی حکمت کے بارے میں بات کی ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے اور بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ عدت کی جو وجہ ہے اور عدت کی جو علت ہے وہ یہ ہے استبراء رحم، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی نسب کا معاملہ نہ بن جائے، اور پچھلے خامند سے اگر کوئی اولاد کی توقع ہو تو وہ واضح ہو جائے۔ تو ظاہر ہے 3 حیض سے وہ واضح ہو جائے گی، یا پھر اگر وہ حاملہ ہے عورت تو پھر وضع حمل اس کی عدت رکھی گئی ہے، اور وضع حمل تک وہ رکی رہے گی تو بھی نسب کلیئر ہو گیا۔ تو یہ نسب کلیئر ہونا، یہ نسب کی وضاحت، اور یہ ضروری ہے، استبراء رحم، یہ علت بیان کی گئی۔ تو میں عرض کروں کہ یہ علت نہیں ہو سکتی، یہ علت ہوگی، لیکن آپ کسی بھی حکم میں اگر کوئی علت ڈھونڈ لیں تو وہ واحد علت نہیں ہوتی، اصل علت ہوتی ہے ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا۔ لہٰذا جہاں کہیں آپ کو استبراء رحم کا نہ مسئلہ ہو آپ عدت نہیں گزاریں گے۔ استبراء رحم یا نسب کا کلیئر ہونا تو 1 حیض سے ثابت ہو جاتا ہے، پھر 3 حیض کیوں رکے رہنا؟ تو جب شریعت اسلامیہ نے اس کو 3 حیض کہا ہے، اور جس کو حیض نہیں آتا اس کے لیے بھی 3 مہینے عدت ہے، اب اس کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کی کیوں 3 مہینے عدت رکھی گئی ہے؟ اگر یہ علت رکھیں تو یہ علت وہاں بھی صادق نہیں آتی۔ پھر اسی طرح جو بیوہ کی عدت ہے، بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن رکھی گئی، اور 4 مہینے 10 دن حتیٰ کہ رخصتی ہوئے بغیر بھی اگر کوئی خاتون نکاح کے بعد بیوہ ہو جاتی ہے، اگر تو رخصتی ہوئے بغیر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت نہیں۔ رخصتی سے پہلے اگر نکاح ہو گیا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس کی عدت تو نہیں، لیکن اگر رخصتی سے پہلے وفات ہو گئی خامد کی اور وہ بیوہ ہو گئی تو اس کی بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے 10 دن اس کی بھی جو قرآن نے مقرر کی ہے بیوہ کی عدت، یہ بغیر رخصتی کے اگر وفات ہوگی تو بھی 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔
اب اندازہ فرمائیے کہ اس کی پھر یہ علت تو ختم ہو گئی، یہ علت وہاں تو سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اگر استبراء رحم اس کو کہیں کہ یہ اس کی علت تھی۔ لہٰذا علتوں کے اوپر شریعت کے احکام بیس نہیں کرتے۔ ہمیں ایک بھی علت پتہ نہ چلے کہ خنزیر حرام ہونے کی کیا علت ہے، ایک بھی علت نہ ہم ڈھونڈ سکیں تو بھی خنزیر حرام ہے۔ اگر ہم ایک بھی علت نہ ڈھونڈ سکیں کہ بکرا کیوں حلال ہے تو بھی بکرا حلال ہے، اس کو شریعت نے حرام کیا ہے، اس کو شریعت نے حلال کیا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ کیوں دائیں ہاتھ سے سارے سیدھے کام دائیں ہاتھ سے کرنے ہیں، بائیں ہاتھ سے نہیں کرنے؟ اس کی یہ ہمارے پاس کوئی توجیہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کل بیمینکا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اب ہم بائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتے۔ یہ ہمارے پاس اس کی توجیہ یا اس کی علت ڈھونڈنا یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے، مسلم شریف کی روایت ہے، اسی بات پر دائیں اور بائیں ہاتھ کھانے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمایا، لگتا ہے منافق ہوگا کیونکہ مومن تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کل بیمینک، بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ چپ کر کے بائیں ہاتھ سے کھاتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے نہیں مانا، بائیں ہاتھ سے کھاتا۔ تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس کو غصہ آ گیا، کہتا ہے لا استطیع، نہیں کھایا جاتا میرے سے دائیں ہاتھ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، لیکن جب حکم کی خلاف ورزی ہو اور اتنی ڈھٹائی سے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا لستطعت، اللہ کرے کہ تجھ سے نہ ہی کھایا جائے۔ تو جو کہتا ہے نا مجھ سے دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا، تو نہ ہی کھایا جائے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ اس شخص کا دایاں ہاتھ سوکھ گیا اور وہ ساری زندگی بائیں ہاتھ سے استنجا کرتا رہا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا رہا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں ہم بیٹھ کے دلیلیں ڈھونڈیں کہ یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہاتھ، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہاتھ، اس کی بھی 5 انگلیاں، اس کی بھی 5 انگلیاں، اس کی بھی ہتھیلی کی لکیریں ایسی، اس کی بھی ایسی، تو رہ گئی طاقت۔ تو کسی کے دائیں ہاتھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے تو کسی کے بائیں میں بھی تو ہوتی ہے، کھبو بھی تو ہوتے ہیں نا، کسی کے بائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی، تو جس کے بائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہو وہ بائیں سے کھانا شروع کر دے۔ نہیں، شریعت کا حکم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کل بیمینی کا ہے تو وہ حکم وہی رہے گا کل بیمینی کا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو عدت ہے، عدت کی علت ہماری سمجھ میں جو آ رہی ہے وہ علت ہو سکتی ہے، 1000 علتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل علت عدت کی وہ نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ عدت کی بھی اصل علت اور سارے احکام شریعت کی اصل علت ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی حکم دیتا ہے، لہٰذا اس کی علت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہاں بھی یہ جو عدت کی مدت بیان ہو رہی ہے، یہ ان خواتین کی عدت بیان ہو رہی ہے جن کی رخصتی بھی ہو چکی ہو اور جن کو پیریڈز بھی آتے ہوں، ان کے لیے یہ عدت ہے۔ اگر وہ طلاق ہو جائے تو وہ 3 قروء تک، یعنی 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں۔ دیکھیں، عدت چاہے وضع حمل ہو، عدت کا تعلق چاہے حیض کے ساتھ ہو، یہ دونوں ایسے پرائیویٹ معاملات ہیں جو سوائے اس عورت کے کوئی نہیں جانتا کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا۔ رحم خالی ہے کہ نہیں ہے وہ سوائے اس عورت کے کوئی نہیں جانتا۔ وہ اگر چھپا لے یا وہ حیض کی گنتی چھپا لے، اس کے دنوں کی گنتی چھپا لے، اس کی ٹوٹل گنتی چھپا لے، 2 ہیں 1 ہے، کیا نہیں ہے، آیا ہے نہیں آیا، یہ سوائے اس عورت کے کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ شریعت کے احکام ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے نا تو پھر وہ یہ نہ چھپائیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، مردوں کو وہ بتائیں گی تو اس کے مطابق معاملہ ہوگا، شریعت کا یہ حکم لاگو ہوگا، اور یہ ساری کی ساری انفارمیشن کس نے دینی ہے؟ عورت نے۔ لہٰذا ایک ہی خبر کا ذریعہ ہے، خبر کا سورس ایک ہی ہے اور وہ خاتون خود ہے۔
تو خبر واحد پر یقین کر لینا چاہیے کہ نہیں کر لینا چاہیے؟ یہ وہ خبر واحد ہی ہے، اس عورت کی بات پر سارے شریعت کے احکام جو ہے وہ لاگو ہو رہے ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اس دوران میں ذالکہ کی جو ضمیر ہے، کا جو اشارہ ہے، یہ اس معاملے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور اس عدت کی مدت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس مدت کے اندر وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے جو خامد ہیں شوہر، احق وہ زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کو واپس لانے کے، فی ذالکہ اگر رجوع کرنا چاہیں تو حق کن کا ہے؟ خامدوں کا حق ہے۔ یعنی عورت اگر رجوع کرنا چاہے تو اس کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے واپس رجوع کرنے کا جب تک مرد نہ چاہے۔ مرد اگر چاہے رجوع کرنے کا تو عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے۔ اب طلاق کی عدت کے دوران مرد، یہ حق خاص مرد کا ہے، عورت کا حق نہیں ہے۔ مرد اگر عورت کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے تو عورت کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس رجوع کے اور اس مرد کے درمیان رکاوٹ بن سکے، اس کے پاس یہ بھی اختیار نہیں۔ یہ بڑی عجیب صورتحال، یعنی طلاق تو ہو گئی، وہ تو مرد کا حق ہے۔ طلاق ہونے کے بعد وہ جو عدت کے دوران رجوع کا حق ہے وہ بھی خالص مرد کا حق ہے، وہ عورت کا حق ہے ہی نہیں۔ اور اگر وہ مرد رجوع کرنا چاہے تو عورت اس کو رکاوٹ بھی نہیں بن سکتی۔ مرد رجوع نہ کرنا چاہے عورت رجوع بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بالکل خاص مردوں کا معاملہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ان ارادو اصلاحا، اگر وہ مرد کوئی اس فساد اور بگاڑ سے، اس فیملی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے وہ اگر چاہتے ہیں اصلاح اور واپس رجوع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ البتہ رہ گئی عورت کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ساری باتیں تو یہ مرد کے اختیار رہ گیا، عورت کا تو اختیار ہی نہیں ہے اس میں۔ آتی ہے نا ذہن میں بات، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، مردوں کا حق ہے، شوہروں کا حق ہے، وہ واپس لیں چاہے نہ لیں۔ اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو واپس لے لیں، نہیں چاہتے نہ لیں۔ وہ لینا چاہیں عورت رکاوٹ نہیں بن سکتی، وہ نہ لینا چاہیں عورت رجوع کے بارے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت بیچاری کو اتنا مظلوم کیوں کیا گیا ہے؟ سارا حق مرد کا۔ تو یہ جو اگلے 2-3 الفاظ ہیں آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لہن ان کے لیے ہیں، مثل الذی اسی طرح سے، علیہن جیسے ان کے اوپر ہیں، بالمعروف معروف طریقے کے مطابق۔ اب جس طرح کی گویا ان کے اوپر جو حقوق ہیں اسی طرح ان کے لیے بھی حقوق ہیں۔ اس سے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہاں اللہ نے مرد اور عورت کو برابر قرار دے دیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح ان کے اوپر حقوق ہیں مرد کے، اسی طرح ان کے لیے بھی حقوق ہیں۔ گویا مرد اور عورت کے حقوق برابر ہو گئے۔ مثل تو برابر ہوتا ہے نوعیت میں بھی اور مقدار میں بھی، لہٰذا اس سے یہ بات اخذ کی گئی اور بڑے دھڑلے سے دنیا اخذ کرتی ہے کہ قرآن نے کہہ دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو ان کے اوپر حقوق ہیں۔ گویا اس سے مرد اور عورت کی برابری ثابت ہو گئی، اور پوری دنیا کے جو جدت پسند ہیں اور تحفظ حقوق نسواں والے اور ویمن ایمنسپیشن کی جتنی تحریکیں ہیں اور جتنی فیمنسٹ موومنٹس ہیں، وہ جب اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے خیالات کے لیے شرعی دلیل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ قرآن کی یہی آیت کا ٹکڑا پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کے الفاظ کا بھی یہ مطلب نہیں۔ وقت ہو گیا، میں بس اس کا عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، لہن ان کے لیے ہے، مثل الذی علیہن، علا اور لا کا لام جو لیے کے لیے ہوتا ہے اور علا اوپر کے لیے ہوتا ہے، اس کا استعمال عربوں کے ہاں جس طرح سے ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جو میرے اوپر ہوتا ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثل الذی علیہن، جس طرح عورتوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں نا، لہن اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں۔ اس کا تعلق مردوں کے حقوق کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق مردوں کی برابری کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق عورتوں کی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ہے کہ لہن عورتوں کے لیے حقوق بھی ہیں، مثل الذی علیہن بالمعروف، جس طرح ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بھی رکھے ہیں،
اور وہ ذمہ داریاں اور ان کے حقوق، عورت کی ذمہ داریاں، عورت کے حقوق، ان کے اندر اللہ نے مثل مقرر کیا ہے، ان کے اندر ایک بیلنس ہے، اس کے اندر ایک توازن ہے کہ جس طرح کی اس کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح کے اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق دیے ہیں، اور جتنی ذمہ داریاں ہیں اتنے حقوق بھی ہیں۔ مرد کی ذمہ داریوں اور مرد کے حقوق کے ساتھ یہ موازنہ نہیں ہے، بلکہ عورت کی اپنی ذمہ داریوں اور اس کے اپنے جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں یہ ان کا موازنہ ہے۔ اس کی بہت ساری تشریحات ہو سکتی ہیں، وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔